علیکم، میں امداد سمرو۔ اختر جان مینگل کو نشانہ بنایا گیا ہے خودکش حملہ کر کے ان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے۔ کس نے حملہ کیا، خودکش حملہ آور کون تھا، اور بلوچستان حکومت کا موقف اس پر کیا ہے، اختر جان مینگل کیا کہتے ہیں، اس پر بات ہوگی۔ 1000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں میانمار کے زلزلے میں، اور شہباز شریف صاحب کی سرکار کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ حکومت صرف اور صرف ایک اعلان کی مار ہے، طاقت کسی اور کے پاس ہے حکومت گرانے کی۔ کس کے پاس طاقت ہے؟ کس نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم جب چاہیں شہباز شریف صاحب کو گھر بھیج سکتے ہیں، یعنی اس اتحادی حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ان سارے معاملات پر بات ہوگی، اور آج جو ہے وہ 29 مارچ اور 28 رمضان المبارک ہے۔ عموماً ان دنوں سیاست گرم نہیں ہوا کرتی، خاص طور پر رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اس میں سیاسی گپ شپ گفتگو ہو جائے اور بات، لیکن اس طرح کی تہلکہ خیزی نہیں ہوتی جس طرح کی اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ یعنی ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، لانگ مارچز بھی ہو رہی ہیں، حکومت کو گرانے کی دھمکیاں بھی ہو رہی ہیں، اور حملے بھی ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی تو ہمیشہ عیدوں سے پہلے دہشت گرد جو ہیں ملک دشمن وہ کیا کرتے تھے، لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ محدود ہو جاتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں بسنے والے پردیسی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، لاہور میں رہنے والے پردیسی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، کراچی میں رہنے والے پردیسی اپنے اپنے گھروں کو جا کر عید کرتے تھے، تو سیاست ایک طرح سے معطل ہو جاتی ہے، منجمد ہو جاتی ہے۔ پھر عید ملن پارٹیاں، افطاریاں، اور پھر عید ملن پارٹیاں، تو عید کے 8-10 دن بعد صورتحال جا کر نارمل ہوتی تھی۔ لیکن اس بار قدرے سارا کچھ مختلف ہے۔ میرے ویلاگز آپ کو یاد ہوں گے کہ میں گزارش یہ کیا کرتا تھا کہ عید کے بعد آپ کو پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی نظر آئیں گی، لیکن وہ عید سے پہلے ہی شروع ہو گئی۔ آج جو کچھ ہوا ہے، ایک تو ظاہر بلوچستان میں دہشت گردی، اس میں پھر بلوچستان سے میں جو کوئٹہ میں مارنگ بلوچ نے پروٹیسٹ کیا تھا ان کی گرفتاری، کراچی سے سمیع الدین بلوچ کی گرفتاری، تو اس کا رد عمل، دہشت گردی تو اپنی جگہ جاری ہے لیکن پولیٹیکل رد عمل جو ہے وہ بھی آیا۔ اختر مینگل صاحب نے ایک لانگ مارچ شروع کیا کل، اور پروگرام کے مطابق انہوں نے RCD ہائی وے یعنی وڈ سے خزدار سے مستونگ سے انہوں نے لکھ جو ہے وہ پاس کراس کر کے کوئٹہ شہر میں داخل ہونا تھا، اور پھر ان کا ارادہ تھا ہاکی اسٹیڈیم میں جا کر جلسہ کرنے کا یا دھرنا دینے کا۔ لیکن خبریں یہ آئیں، کل رات مجھے کچھ میرے سورسز بتاتے رہے کہ ان کو وہاں روک دیا گیا، لک بائی پاس، لک جو ہے وہ پاس، بائی پاس نہیں، لک پاس، اور وہاں پہ جو ٹنلز ہیں، سرنگیں ہیں، ان کو بند کر کے اختر مینگل کے لانگ مارچ کو روک دیا گیا۔ اور ظاہر ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ بھائی عید کا ٹائم ہے، شہر کا نظام زندگی آ کے مفلوج ہو جائے گا کوئٹہ۔ باقی تو بلوچستان جو خبریں آ رہی ہیں، کوئٹہ میں انٹرنیٹ بھی بند ہے، موبائل سروس بند ہے، اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں اعلان کر دیا گیا، حکومت نے پالیسی دے دی ہے کہ بھائی جو سفر کرنا ہے 5 بجے سے پہلے کرے، یعنی عصر کے ٹائم تک جس نے سفر کرنا ہے کرے، سپہر تک، اس کے بعد کوئی نہ نکلے سڑکوں پر، ہائی ویز پر، تو وہ ایک الگ سے معاملہ۔ تو کوئٹہ بھی اگر مفلوج ہو جائے تو ظاہر ہے لوگوں کی زندگی مشکل بن جاتی ہے، تو حکومت نے بہرحال وہ روکا اختر مینگل کے لانگ مارچ کو، جس کو سب نے سپورٹ کیا ہوا ہے۔ بلوچستان کی جو بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے، بلوچستان یکجہتی کمیٹی، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے، باقیوں نے بھی، جس میں نیشنل پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، اور دیگر پولیٹیکل پارٹی جو بلوچستان کی ہیں، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب خبر یہ آئی کہ اپنا مستونگ میں لک پاس کے قریب جہاں وہ ان کا پڑاؤ تھا، جہاں روکا گیا، وہاں پر ایک خودکش حملہ آور نے داخل ہونے کی کوشش کی لانگ مارچ کے شرکا کے، یعنی اس حملہ ان کا نشانہ ان کا وہ تھا۔ میں ویڈیو سن رہا تھا، اور اس میں جو سوال کرنے والی آواز ثنا بلوچ کی ہے، جو اپنا بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکن بلوچستان اسمبلی ہیں، ان کی آواز لگ رہی ہے۔ تو وہ جو ایک نوجوان ہے جس نے قمیض نہیں پہنی ہوئی، اوپر ایک اپنا رومال سا اوڑھا ہوا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اس نے خودکش حملہ آور کو پہلے دیکھا، تو اس سے پوچھا کون ہو، تو کہتا ہے وہ میں نے تلاشی لینے کی کوشش، کہا میں تو اپنا دھرنے میں آیا ہوں، لانگ مارچ کے لیے آیا ہوں۔ کہتا میں نے اس کو کہا چلو، کہتا آگے گیا اور اس نے ریموٹ دبانے کی کوشش کی، ریموٹ نہیں دبا، تو کہتا مجھے سمجھ آ گیا، تو پھر میں نے اس کو پکڑا، پتھر مارا، اس کو زخمی کیا اور دور پھینکا جہاں وہ پھٹ گیا۔
تو مجمع سے دور ہو کر وہ پھٹ گیا، اور وہ شخص خود اور اس کے ایک آدھ ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ زخمی ہوئے، اور خودکش حملہ آور جو ہے وہ اکیلا وہ مارا گیا، اور شکر اللہ کا کہ جو لانگ مارچ کے شرکا تھے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور اختر جان مینگل کی سب کو فکر تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اسما شیرازی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی میرا رابطہ ہوا ہے اختر مینگل سے، وہ محفوظ ہیں اور وہ سلامت ہیں، انہوں نے کہا جی پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ تو اس میں حکومت بلوچستان جو ہے وہ کافی لمبی خاموشی کے بعد، پھر ہمارے دوست ہیں شاہد رند صاحب، حکومت بلوچستان کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی اپنا دھماکہ وہاں ہوا ہے جہاں دھرنا جاری تھا، اس کے قریب ہوا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، سردار اختر مینگل اور BNP کے تمام قائدین اور شرکا محفوظ ہیں، اور وہ جو لانگ مارچ کے شرکا ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ رات سے BNP کی قیادت سے رابطے میں ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی BNP مینگل کے ایک وفد کی گزشتہ رات بھی انتظامیہ سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد آج حکومتی وفد سردار اختر مینگل سے ملاقات کرنے پر متفق ہوا، لیکن پھر یہ دھماکہ ہو گیا۔ یعنی رابطہ ہے، دروازے بند نہیں ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ اختر مینگل کی پارٹی لانگ مارچ لے کر آ رہی ہے، ان کے لوگ حکومت کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، انتظامیہ ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، یہ شاہد رند کہہ رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جی حکومت مکمل چھان بین کروا رہی اس واقعے کی، اس جو دہشت گردی کا جو حملہ ہے، اور نتائج جو ہوں گے انکوائری کے وہ حکومت کے اپنا جلد عوام کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو دھرنے کے شرکا ہیں، لانگ مارچ کے شرکا اور جو قائد ہیں اختر مینگل، ان کے زندگیاں، ان کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور اختر مینگل اور BNP اور عوام سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے اور بات چیت سے صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد کرے۔ یہی ایک راستہ ہے بات چیت کا۔ جو لوگ پرامن انداز میں چلنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات، ان کے ساتھ بات چیت یہی۔ اور جو لوگ ہتھیار سے بات کر رہے ہیں، جو لوگ گولی سے بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پھر ظاہر دلیل کی بات تو نہیں ہوگی نا، پھر بقول پرویز رشید صاحب پھر ان کے ساتھ تو پھر دوسرے طریقے سے بات ہونی چاہیے نا، پھر ان کے ساتھ تو بندوق کی زبان میں بات ہونی چاہیے۔ تو بات پولیٹیکل لوگوں سے ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، یہی میں مسلسل گزارش کرتا آ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا، اختر مینگل پرامن جدوجہد کرتے ہیں، آج بھی پاکستان کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وہ انہوں نے ریزائن کیا ہوا ہے، لیکن اسپیکر نے ان کا استعفیٰ نہیں قبول کیا ہوا بطور MNA۔ جو ان کا استعفیٰ ہے وہ ابھی تک منظور نہیں ہوا، لہٰذا ان کا اسٹیٹس MNA کا ہے۔ آج بھی وہ پاکستان کے آئین کے تحت چلنا چاہتے ہیں۔ تو جو قوتیں آئین کے تابع رہ کر، آئین کے اندر رہ کر چلنا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو دہشت گرد ہیں، وہ اختر مینگل ہوں، ثنا بلوچ ہوں، ڈاکٹر مالک بلوچ ہوں، یا وہ لوگ جو جلوس نکالتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، جو دھرنے دیتے ہیں پرامن، وہ بھی دہشت گردوں کے ہی نشانے پر ہوتے ہیں بلوچستان میں۔ BLA ہو یا دوسری کوئی دہشت گرد تنظیم، وہ ان کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ اور پھر ہمارے جو، اگر ہم بطور پاکستانی یا بطور ریاست اگر ہم بھی ان کو کارڈن کر دیں، ان کو دیوار سے لگا دیں، تو پھر اس سے دہشت گرد جو ہیں ان کے لیے اسپیس زیادہ بڑھتی ہے۔ تو ان کے ساتھ انگیج کرنا بہت اچھا ہے کہ جی ہم انگیج کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، جو جائز مطالبات ہیں مانے جائیں، ناجائز مطالبات ان کو بتا دیا جائے کہ جی آپ کے مطالبات ٹھیک نہیں ہیں، نہیں مانے جا سکتے۔ اچھا، دوسری چیز جو بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کے اضلاع کچی اور موسیٰ خیل میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرکوں کے سفر پر پابندی ہے۔ کانوائے لگا کرتے تھے کہ جی جو رات کو سفر کریں گے وہ آئیں، ایک جگہ کانوائے ہوگا، اس وہاں پر 40 50 100 کے قافلے میں، آگے بھی پولیس پیچھے بھی پولیس، تو وہ کانوائے تو لگا کرتی تھے، لیکن اب مکمل طور پر شاہراہیں بند۔ تو صورتحال ظاہر ہے بلوچستان کی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئٹہ میں موبائل کا جو انٹرنیٹ ہے، موبائل انٹرنیٹ یعنی موبائل ڈیٹا اور موبائل سروس، وہ بند ہے کل سے، جمعرات سے، پرسوں سے، جمعرات سے۔ اور ظاہر ہے اس میں کافی سارے ایلیمنٹس ہیں، اس میں یہ سارا کچھ شامل ہے، تو وہ بھی ایک شہریوں کے لیے ایک الگ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کل شام کو میرے پاس جو انفارمیشن آئی تھی کہ لکھ پاس سے پہلے اختر مینگل کے قافلے کو پولیس نے روکنے کی کوشش کی تھی، تو وہاں پر آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی تھی، اور پھر ظاہر ہے مظاہرین یا وہ جو لانگ مارچ کے شرکا تھے ان کے ساتھ پولیس کی ظاہر ہے وہ جھڑپیں شڑپیں بھی ہوئی ہیں۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، وہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے حکومت سے، وفاقی اپنا صوبائی حکومتوں سے مکمل تعاون کریں گے۔ اب وہ جو میانمار کا معاملہ ہے، جو ایک انتہائی افسوسناک صورتحال سے میانمار گزر رہا ہے، ایک المیے سے، ظاہر وہاں پر ایک زلزلہ خطرناک قسم کا، جہاں پر بہت زیادہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ اب آہستہ آہستہ اعداد و شمار سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کتنے لوگ جاں بحق ہوئے، اپنا مر گئے ہیں، اس میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے وہی باتیں رکھی ہیں کہ ہمارے پاس آخری آپشن کیا ہوگا، جو میں آپ کو مسلسل گزارش کرتا آ رہا ہوں، آج سے نہیں، گزشتہ 2-2.5-3 مہینے سے، جب سے ابھی تحریک سندھ میں اس طرح اٹھی نہیں تھی کینالز کے معاملے پر۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ کینالز کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے سندھ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کی کسی صورت سپورٹ نہیں کر سکتی، اور اگر حکومت یعنی وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت یا پھر اسٹیبلشمنٹ کینالز جو ہیں وہ، اور خاص طور پر جو چولستان کا کینال ہے، باقی تو کینال پرانے وہ کافی سارے بنے ہوئے ہیں اور ان کے الگ الگ فیزز ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر ہے اس پر بھی اعتراضات ہیں۔ تو جو 6 کینالز کا منصوبہ بنیادی طور پر اس کو تھوڑا سا کنفیوز کیا جاتا ہے۔ تو اصل جو اعتراض ہے چوبارہ اور چولستان کینال، اور چولستان کینال کے لیے وہاں پر سندھ سے پہلے سیاستدان آ کر، زین شاہ اور دوسرے آئے، انہوں نے دکھایا کہ یہ کام ہو رہا ہے، پھر وہاں سے صحافی آئے، انہوں نے آ کر دکھایا، اور ہر ادارہ جو سندھی جو چینلز ہیں، اخبارات ہیں، وہاں سے ان کے اپنا کیا کہتے ہیں نمائندگان، نمائندگار، وہ آئے اور آ کر وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو ظاہر حکومت سندھ کے اوپر پریشر بڑھ گیا، اور قرارداد سندھ اسمبلی میں آئی۔ صدر زرداری صاحب نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں کینالز کی مخالفت کی، لیکن میں نے آپ کے سامنے گزارش رکھی تھی کہ پانی اول تو سسٹم میں نہیں ہے، لیکن جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر ہے، وہ پریشر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے بلاول ہاؤس سے ایوان صدر، اور ایوان صدر سے پھر واپس زرداری ہاؤس یا بلاول ہاؤس، یعنی فیصلہ وہاں پر ہوگا، اور پھر وہ شفٹ ہو جائے گا وزیر اعظم ہاؤس اور جاتی عمرہ یا ماڈل ٹاؤن۔ مطلب یہ پولیٹیکل پریشر ہے نا پیپلز پارٹی کے اوپر، جو سندھ کے آج بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور عید کے دن احتجاج کی کال ہے کہ عید کے دن بھی نکلیں گے ہم، عید کے دن بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے اپنا نماز عید ادا کرنے کے بعد سڑکوں پر آئیں گے اور نعرے لگائیں گے کینال نامنظور، یہ اعلان ہوا ہے۔ تو اب اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں شدت، وہ بڑی خطرناک ہے، اس کو شاید یہاں اس طرح لوگ محسوس نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جائے جلے جیسا باب لے، سرائکی میں کہتے ہیں جہاں آگ لگی ہوتی ہے تپش اس کو ہی محسوس ہوتی ہے اور کسی کو نہیں محسوس ہوتی۔ تو وہ تپش بلاول بھٹو زرداری کو، مراد علی شاہ کو، بلاول بھٹو زرداری کو، صدر زرداری صاحب ان تک پہنچ گئی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک آپشن ہوگا پیپلز پارٹی کے پاس، آخری آپشن، ہر آئینی ادارے میں جائیں گے، ہر آئینی فورم میں جائیں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے، وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، سب کو کہیں گے کہ جی دیکھیں یہ، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ دیکھیں یہ کینالز کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، ہم سروائیو نہیں کر سکتے پولیٹیکلی بھی، اور ویسے بھی باقی پانی کی صورتحال، پانی کے ایشوز، وہ تو میں آپ کو اعداد و شمار بتاتا رہا ہوں، اور جو اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں جن کا آج مراد علی شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جی بھاشا ڈیم بنے گا تو اتنا پانی آئے گا۔ بھائی بھاشا ڈیم ریپلیسمنٹ ہے تربیلا کی، بھاشا ڈیم بننے کے ساتھ سسٹم میں اضافی پانی نہیں آئے گا، یہ غلط بیانی ہے، کیونکہ تربیلا ڈیم مور دین 40% وہ اس میں ریت بھر چکی ہوئی ہے، اور ڈی سلٹنگ نہیں ہوتی اتنے بڑے ڈیمز کی، اور آگے کچھ عرصے کے بعد تربیلا ڈیم جو ہے وہ پانی کے ذخیرے کا وہ شاید نہ رہے، کہ وہاں پانی شاید اسٹوریج ہم نہ کر سکیں، تو بھاشا ڈیم جو ہے وہ تربیلا کی ریپلیسمنٹ ہوگا۔ میرانی، محمد اور دوسرے ڈیم جو بتائے گئے وہ بھی کوئی اضافی پانی نہیں ہے۔ وہ جب ہم حساب کتاب میں نے پہلے آپ کے پاس سامنے رکھا تھا، تو جو کہا جا رہا ہے کہ جی اتنا پانی ہمارے پاس اضافی ہوگا تو اس پانی سے ہم یہ کینالز بنائیں گے، اور یہ کینالز جو ہے وہ پنجاب اپنے پانی سے بنائے گا، 6 ماہی کینال ہوں گے، تو 6 ماہی کینال میں بھی وہ 4 مہینے فلڈ ہوتا ہے، اور فلڈ بھی 8ویں 10ویں سال کے بعد آتا ہے۔ اس بار تو آپ دیکھیں نا بارشیں نہیں ہوئی، برف باری نہیں ہوئی، خطرناک قسم کی جو خشک سالی ہے۔ اب یہ جو سیزن اگر خطرناک، نہ بارشیں اچھی نہیں ہوتی تو پھر کیونکہ برف باری نہیں ہوئی تو برف تو اس طرح پگھلے گی نہیں، تو بارشیں نہیں ہوتی تو ہمارے ڈیمز نہیں بھریں گے، تو ہمیں اگلے سیزن کے لیے مزید پرابلمس ہوں گی۔ تو بہرحال
تو مراد علی شاہ صاحب نے اعداد و شمار تو سامنے رکھے. انہوں نے کہا کہ جی کہیں سے منظوری، صدر صاحب کو صرف بریفنگ دی گئی تھی، صدر صاحب منظوری کا فورم نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک چیز کہی ہے اعداد و شمار کے علاوہ، وہ وہی بات ہے جو میں بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں. میں دیکھیے ہمارا کام خبر دینا ہے. ہاں میرا ایک اصولی موقف ہو سکتا ہے کسی بھی معاملے پر، وہ میں رکھ رہا ہوں کہ بھائی دریاؤں کو بند باندھ کے ڈائیورٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ ستلج میں چلے جائیں نا، جو حشر ہے ستلج کا، راوی میں چلے جائیں لاہور شہر میں، جو حشر ہے یہ کیا راوی ہوا کرتا تھا آج کیا ہے. تو پورا کا پورا وہ سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، پورا کا پورا. صرف پانی رکنے سے، دریا رکنے سے صرف کھیتی باڑی متاثر نہیں ہوتی، پورا کا پورا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو بہرحال تو میرا ایک اصولی موقف اپنی جگہ، لیکن میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پیپلز پارٹی کے پاس آخری ہتھیار، جو پیپلز پارٹی بالکل اگر بے بس ہو گئی، بات نہ سنی گئی، بات نہ مانی گئی، تو کہے گی ٹھیک ہے جی تسی جا کے حکومت کر لو، ہم الگ ہو رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب نے آج یہ بات کی ہے، اور پیپلز پارٹی کے اس لیول کے کسی بندے نے فرسٹ ٹائم اس طرح کھلی ڈولی بات کی ہے. بلاول اشاروں کے نامے میں بات کرتے رہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم سندھ اسمبلی نے کینالز کے خلاف قرارداد منظور کی، یہ معاملہ ایکنک میں موجود ہے، ہم اس کی وہاں بھی مذمت اور مخالفت کریں گے. یہ معاملہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم نہیں بنانے دیں گے. ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک طاقت ہے اور ہم اس کا بھی استعمال کریں گے. یعنی ہم ویسے ہر ممکن کوشش کریں گے فورمز کے اوپر کہ ڈیم نہ اپنا کینالز نہ بنے، لیکن پھر ہمارے پاس اگر ہم مجبور ہو گئے، بے بس ہو گئے، ہماری نہ سنی گئی، تو پھر جو ہمارے پاس طاقت ہے وہ ہم استعمال کریں گے. اور وہ طاقت کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر وفاقی حکومت نہیں چل سکتی. حمایت واپس لے لیں گے. جب حمایت واپس لے لیں گے تو حکومت کا ہو جائے گا دھڑن تختہ. یہ خبر میں آپ کو اتنے عرصے سے دیتا آ رہا ہوں کہ جی پیپلز پارٹی پھر مرتا کیا نہ کرتا، پھر ادھر آ جائے گی. تو پھر ایک اعلان کی دیر ہوگی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا. اور پھر وہ شہباز شریف کے علاوہ بہت سوں کو اس کا نقصان ہوگا. بڑے بڑے سٹیک ہولڈر اس سسٹم میں، ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ کوئی 2029 سے پہلے اس سسٹم کو جانے دینے کے حق میں ہوگا. میں بڑے عرصے سے آپ کو یہ بھی بات کہتا آ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی خواہش اور کوشش بھی یہی ہے کہ 2029 تک کے سسٹم چلتا رہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے گھر میں آگ لگی ہوگی، سندھ سے پیپلز پارٹی کا صفایا ہوگا کینالز کے ایشو پر، تو پھر وہ حکومت کی سپورٹ جاری نہیں رکھ سکتی. کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی سے ڈیمانڈ اب شدت سے ہو رہی ہے، پارٹی کے اندر سے بھی، پارٹی کے باہر سے بھی، سڑکوں سے بھی، کہ بھئی اگر آپ ڈیمز کے اپنا کینالز کے خلاف ہیں، حکومت سے باہر آ جائیں. اگر نہیں رکوا سکتے تو حکومت چھوڑ دیں نا. تو پیپلز پارٹی پھر وہ ہتھیار استعمال کرے گی، کر سکتی ہے، نہیں کرے گی. مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جی بلاول بھٹو جو ہیں وہ 4 اپریل کو کینالز کے حوالے سے اپنی پراپر مکمل کھلی ڈولی حکمت عملی دیں گے، اور اس میں بلاول بھٹو جو میری انفارمیشن ہے حکومت کو وارننگ دیں گے، ڈیڈ لائن دیں گے کہ جی آپ کے پاس اتنا عرصہ ہے، کھلا فیصلہ کریں، بتائیں آپ نے آگے چلنا ہے کہ نہیں چلنا. باقی وہ جو سڑکوں کا معاملہ، موٹر ویز کا معاملہ ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اب وہ ثانوی حیثیت اختیار کر کے سکر حیدرآباد موٹر وے، اس پر اب وہ شاید پیپلز پارٹی اتنا چیخو پکار نہ کرے جتنا کینالز کا معاملہ ہے. میانمار میں جی کل زلزلہ آیا تھا، 7.7 کی شدت تھی، اور رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 1000 سے تجاوز کر چکی ہے. اور ابھی تک ظاہر ہے وہ جو ملبے کے ہٹائے جا رہے ہیں، ابھی تک ایمرجنسی نافذ ہے، امدادی کارروائیاں جاری ہیں، اور خدشہ یہ ہے کہ یہ تعداد اور زیادہ بڑھ سکتی ہے. بڑا بھیانک قسم کا زلزلہ تھا، اور کئی علاقے، بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی بلڈنگیں ملیا میٹ ہو کر رہ گئی ہیں. اللہ سب کو محفوظ رکھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ